جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح میں ابھی جاب کر رہا ہوں تو میرے کانٹریکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے 8 گھنٹے کام کرنا. تو ایسا ہوتا ہے موسٹلی کہ کام جو ہے وہ 8 گھنٹے میں نہیں کر پاتا, کام ہوتا نہیں ہے, لیکن سیلری جو ہے مجھے ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ پوری ملتی ہے. تو مجھے گلٹ کی فیلنگ آتی ہے کہ آئی ایم ناٹ پٹنگ 100%, مطلب کانٹریکٹ میں 8 گھنٹے لیکن میں 8 گھنٹے کام نہیں کر رہا میں, لیکن سیلری پوری لے رہا ہوں. تو اس کا مجھے بتا دیں کہ مطلب مجھے گلٹ کی فیلنگ آتی ہے کہ مطلب میں خیانت کر رہا ہوں, یا مطلب اس کا مجھے کائنڈلی کا جواب ہے. تھینک یو. آپ کی اگر اسکل لیبر ہے نا تو آپ کی اسکل کے پیسے مل رہے ہیں, نالج لیبر ہے تو نالج کے پیسے مل رہے ہیں. ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ کرسی نہیں چھوڑنی تھی. آپ نے اگر کرسی نہیں چھوڑنے والا کام ہے تو کس کے لیے مزدوری ہے کہ اتنی اینٹیں اٹھانی ہیں آپ نے, اب اتنی اینٹیں اٹھا لی ہیں آپ نے تو آپ کا کام ختم. بالکل محاورہ اینٹوں کا بتا رہا ہوں. اف یو آر ان سافٹ ویئر ٹیکنالوجی جاب then you gotta finish the job in it's a very measurable tangible entity. But if you're in a strategy job, آپ کسی کمپنی کے سی ای او ہیں, آپ کسی کمپنی میں اسٹریٹجی بناتے ہیں, یا پھر آپ لوگوں کو کچھ سکھا رہے ہیں, یا فائنینس میں آپ فار ایگزامپل پی این ایل یا فائنینشیل سسٹمس کو مینیج کر رہے ہیں, تو اس کا گھنٹوں کے اوپر میجر جو ہے نا وہ آپ نہیں نکال سکتے. سو اس کو فریڈرک ٹیلر نے نا بڑا زبردست طریقہ کیا تھا. یہ پرانی بحث ہے, یہ ہماری ابھی کی بحث نہیں, کہ کس طریقے سے پر کیپٹا پر ٹائم کو نا بیلنس کیا جائے, ڈینومینیٹر میں ٹائم رکھا جائے اور چیک کیا جائے کہ پر کیپٹا ایفیشنسی اصل میں کتنی ہے. وہ بڑا احتجاج ہوا تھا, پوری دنیا نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا تھا. تمام انسٹیٹیوٹس اکٹھے ہو گئے تھے کہ یہ بندے ہیں, مشینیں نہیں ہیں کہ اس کو پر منٹ ایفیشنسی ناپ رہے ان کو. if a person is taking a break which is a requirement of his brain, then it should be accounted for his productivity and a source of efficiency. So break lena bhi utna hi zaruri hai jitna kaam karna zaruri hai, which was a case given by a psychologist. I don't remember his name now because it's been such a long time. This was Bioco Management by Objectives کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے ڈالا. اور پھر آپ MBO پروگرامنگ کی رہتی ہے تمام کمپنیز میں کہ آبجیکٹیوز پورے ہو رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر کتنے گھنٹے میں ہو رہے ہیں. اور میں ٹیلی کام کمپنی میں تھا, تو میں اپنے سی ای او کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اینڈ ہی سیڈ کہ یار مجھے, اور یہ لٹرلی بتا رہا ہوں, سب سے بڑی کمپنی تھی پاکستان کی, ابھی بھی ہے, تو ہی سیڈ کہ مجھے 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں جو موسٹ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, مجھے وہ پلاٹ کر کے دو. دماغ کے نا ٹاپ کے 3 گھنٹے ہیں جو بیسٹ. So we actually went to task on this. I actually, using the way I was looking at the way brain works, I came up with a graph کہ کس وقت آپ کو وہ 3 یا 4 گھنٹے پیک کے ملیں گے. وہ صبح بھی ملیں گے اور شام کو بھی ملیں گے. کیسے ان کو اچیو کروانا ہے, بس اس کا میکنزم بنائیں. بس اس کے علاوہ جتنے بھی گھنٹے ہیں وہ تو اس کے بلڈ اپ کے گھنٹے ہیں. So it's a very complicated issue if you look at it from a holistic point of view, کہ جہاں پہ اسکل اور نالج لیبر اکٹھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اسکل لیبر کے لیے تو آسان ہے, اتنا کام کرنا ہے, چاہے وہ آپ 2 گھنٹے میں ختم کر لیں کام ختم. اب ایک بندے کا کام جلدی ختم ہو گیا ہے اور 8 گھنٹے کے اس کا کانٹریکٹ ہے, تو وہ کیا کرے گا, باقی کے 6 گھنٹے بیٹھا رہے گا. سو it's all about the objectives, it's not about the kind of time. کوئی ایسی جاب ہے اگر کہ اتنے ٹائم کے لیے اتنا کام کرنا ہے, تو وہ میرا خیال ہے جیل ہے. اتنے سال آپ نے اس کوٹری میں رہنا ہے بس. اس کے علاوہ تو کوئی ٹائم بیسڈ جو ہے نا جاب, وہ ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں آپ سوچیں کہ 8 بجے سے پہلے میں جا نہیں سکتا. اب اگر آپ کا باس بھی ایسا ہی ہے, اس بیچارے کی کنڈیشننگ ہوئی بھی ہے کہ یار تمہارا کام تو ختم ہو گیا مگر چھٹی تمہیں 5 بجے ملے گی, تو اٹس اے سینس لیس پیراڈائم کہ جو چلتا آ رہا بس ویسے ہی چلا رہے ہیں. ہم نے ایک کمپنی کے اندر جو ہے نا ٹائمنگ, رمضان میں ہم نے کہا کہ یار یہ ڈیٹا لے لو کہ زیادہ لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں, اور اگر نہیں رکھتے تو وہ کچھ بھی پرسنٹیج نکال لو. اور پھر ہم نے فلیکسیبل ٹائم کا پرپوزل ان کو دے دیا کہ آپ سحری کے فوراً بعد, فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو بلا لیں, کام کروائیں, اور ظہر سے پہلے چھٹی دے دیں. اینڈ دیٹس ورکڈ ونڈرز فار پیپل. It was such an amazing idea, and we were pretty sure کہ لوگ آ جائیں گے, کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف پاکستانی روزے دار کو ہوتی ہے سحری کے بعد سو کے دوبارہ اٹھنے کی. تو اس کے لیے تو بہت ہی اچھا ہو گیا کہ یار مجھے سحری کے بعد سونے کی بجائے نا میں ایک ہی دفعہ سوں گا. میرا ایک دم we caught him busy کہ دفتر ہی اس وقت شروع ہو گیا جب اس نے سحری کی ہے, آیا دفتر میں اور کام کر کے. What I'm saying is, unless you understand how the efficiency of the employee versus the objectives of the employer, ان دونوں کی کوشچن سے آپ میٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہترین حل یہی ہے کہ
इसको एक साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए. मेरे साथ एक मेरे ही एक एम्प्लॉई ने मुझे एक तो कहा था कि सर मुझे लगता है मैं हराम कमा रहा हूँ, मैं ज्यादा काम नहीं करता और मुझे पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं ना, ऐसे तुम पैसे वापस कर दिया करो. उसमें क्या है, अपना तकवा और फतवा में फर्क होता है. आप तकवे के बिना के ऊपर आप कॉम्पेंसेट फॉर इट. एंड देन ही वाज लाइक ओके कितने पैसे वापस करूं. एंड देन आई वाज लाइक आप मेजर करो ना, टेल मी द measure. And then he couldn't measure. So I was like, since I didn't give you a measure, then you shouldn't have this, you know, load on your chest कि वो पता नहीं क्या हो रहा है. Unless I give you a measure, then you're free. आपका सब कुछ हलाल है. फिर ये मेरा काम है मेजर करके आपको बताना. अगर वो मेजरेबल उसमें जो है ना वर्क रूटीन में नहीं है, तो फिर उसकी फाइनल आउटपुट के ऊपर मेजर हर एक ने लगाया होता है. कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो साल की या क्वार्टर की एफिशिएंसी या आउटपुट्स नहीं मेजर करती. वो KPIs कहते हैं इसको. वो अगर पूरे हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है. इट डजंट मैटर कि आप किस तरीके से मामला कर रहे हैं. सो अगेन दैट्स आई थिंक प्रीटी मच द जिस्ट ऑफ it's something which is easier to understand if you look at it from this angle. जी समझ आ गया. थैंक यू वेरी मच. मेरा भी वैसे ताल्लुक टेलीकॉम से ही है. मेरे डेली डिलीवरेबल्स होते हैं. तो वह जो मुझे समझ है वो यही है कि अगर मैं अपना डेली डिलीवरेबल्स दे रहा हूँ और मेरा सारा काम खत्म हो गया तो देन इट्स फाइन, नो मोर एन इशू. I'm amazed कि आपको डेली डिलीवरेबल्स मिल रहे हैं, मगर देख लीजिएगा देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड अराउंड द वर्क. अराउंड द वर्क भी ना कंपनी की एक्सपेक्टेशन में होता है. ये टेक्निकल बात है जो कि आपको रिलीजियसली पता होनी चाहिए कि अगर आपकी कंपनी अराउंड द जॉब भी एक्सपेक्टेशन रखती है तो आपने सिर्फ ऑन द जॉब नहीं रहना, आपने अराउंड द जॉब भी मामला को है ना वो तकमील पे पहुंचाने. इस्लाम बहुत जबरदस्त दीन है. वो इसको कंपनी को भी फायदा देता है इस तरह इंडिविजुअल्स को ओवर द कर्व वो तस्वीर दिखाता है कि कुछ ऐसे काम है जो मुझे अपने करियर के लिए भी करने हैं. उसका कंपनी को फायदा होगा, उसका कोई पैसे नहीं मिलते मुझे उसकी, मगर वो मुझे करियर के लिए करने हैं. दैट्स अराउंड द जॉब एंड दैट्स वेयर द कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम. बहरहाल वो एक लंबी बहस है, किसी और दिन करेंगे इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. साहिल भाई इसी से रिलेटेड एक छोटा एक सवाल है कि क्या नाइट शिफ्ट में जॉब करना क्या दिमाग पे क्या असर देता है, ब्रेन सेल्स पे या बॉडी पे कोई नेगेटिव असर होता है? यकीनन अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है और उसका केमिस्ट्री है, हमारी आराम का केमिस्ट्री हो रहा है और जरूरी है. वो सेहत जिस तरीके से अल्लाह ने मशीन बनाई है ना उसी तरीके से चलानी है, बस ये असूल है. मैंने गलत नाम बोला. इल्शा. मेरा सवाल ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड, वो उसका फैमिली बैकग्राउंड मतलब इतना दीनदार ऐसा इस्लामिक नहीं था, बट नाउ वो बहुत इस्लाम की तरफ फ्यू मंथ्स बैक उसका बहुत रुझान बढ़ गया और नाउ शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड एंड she has started practicing and started to learn more about Islam, alhamdulillah. और अब उसकी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो यूनिवर्सिटी जाती है और शी स्टडीज, तो अब उससे मतलब नहीं पढ़ना और उसको ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा, और उसकी जो फैमिली है जो इतनी इस्लामिक नहीं है उनको भी मैं ऐसे इस्लाम से रिकॉग्नाइज कराऊँ कि उनको भी और ज़्यादा नॉलेज, और उसको बस मतलब ये है कि मैं सब खुद भी फॉलो करूँ इस्लाम और दूसरों को भी इसकी नॉलेज दूँ. बट उसको ऐसा है कि अब मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊँ क्योंकि यहाँ इंडिया में तो कोई इतना इस्लामिक माहौल नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ में, और को एजुकेशन सिस्टम होता है. तो बट उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम स्टडीज़ कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हें जो करना हो करो. तो वो बहुत कंफ्यूज है, तो क्या एडवाइस दी मुझे? किस बारे में कि को एजुकेशन में पढ़ो या ना पढ़ो, ये एडवाइस ये पूछ रहे हैं? मुझे she didn't quite get structure the question. मुझे वो क्वेश्चन समझ नहीं आया. प्लीज आप मुझे बता दें इनका सवाल.
میرے خیال سے وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ایک دین کی طرف آئی ہیں تو اب جو پریکٹس کر رہی ہیں کوئی ایجوکیشن کو وہ چھوڑنا چاہ رہی ہیں دین کے قریب آنے کی وجہ سے، تو لیکن گھر والے بھی فورس کر رہے ہیں کہ نہیں تم یونیورسٹی وغیرہ بھی جاؤ، اور انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں ہماری یہ بہن جن نے سوال کیا. I have to know a lot more things. But then what co-education is the issue, and see now I'm a little confused. Yes. ہاں. تو اور پردہ کریں، ویسے co-education کیا تعلق ہے؟ پردہ کر لیں، بس ان سے کہیں اپنا پردہ مینٹین کریں. آپ کو سارا کوئی ایک دم تو نہیں ہے وہ پڑتال کر سکتی نا پورے کے پورے سسٹم میں. ایک ایک کر کے اسٹیپ لیں اور نکلیں سسٹم سے. میں تو ویسے یونیورسٹی کے یہ ڈگری سسٹم جو ہے نا اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا. اس کو آپ اس مقصد کے لیے استعمال کریں ڈگری کو، وہ مقصد ویسے بھی اچیو ہو سکتا ہے. آپ پڑھائی کریں، کتابوں سے دور نہیں ہونا آپ نے. بہرحال there's so much complication in the whole system, and the question that you pose is assuming that the system is correct. تو وہ ایک ایشو بن رہا ہے. بہرحال آپ پردہ ان سے کہیں آپ پردہ تو شروع کریں نا.